الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعده ولا أمة بعد أمته سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال تعالى في مقام آخر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال تعالى في مقام آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لٹ گئی دولت ایمان لٹ گئی دولت ایمان یہ احساس نہیں کچھ بھی فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی فرمان محمد کا ہمیں پاس نہیں وہ پہلی سی روش اور ادا ہم بھول گئے وہ پہلی سی روش اور ادا ہم بھول گئے کیا ہے محبت میں آداب وفا ہم بھول گئے یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، گزشتہ 2 جمعوں سے ایک عنوان چل رہا تھا مسنون دعاؤں کی اہمیت.
کہ اللہ جل جلالہ کے محبوب نبی امام الانبیاء تاجدار مدینہ ختم الرسل سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلی ہوئی وہ دعائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مانگا کرتے تھے اور امت کو تعلیم دے گئے اور حکم فرما گئے کہ دنیا کی ساری چیزوں کے اندر جو نفع ہے، راحت ہے، سکون ہے، فائدہ ہے، وہ عارضی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی یہ دعا مسلمان کے لیے روشن مستقبل کا ضامن ہے اور اپنے اندر دین اور دنیا کی تمام بھلائیاں اور خیریں جمع کی ہوئی۔ آدمی جب صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلتا ہے ابتدائی ضروریات پوری کرنے کے بعد، تو شریعت کا حکم ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ واعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بڑی مبارک اور جامع معنی دعا۔ بسم اللہ، اے اللہ میں آپ کے نام سے ہی، آپ کی توفیق سے ہی گھر سے باہر قدم رکھ رہا ہوں۔ واعتصمت باللہ، اے اللہ تو میرا سہارا بن جا، کیونکہ انسان کی اپنی قوت اور طاقت اتنی نہیں کہ انسان کہے جب میں گھر سے باہر نکلوں گا تو جو کچھ میرے پاس ہے میں اپنی قوت سے کر رہا ہوں۔ نہیں، انسان کی کچھ قوت نہیں۔ انسان گھر سے نکلتا ہے، ذہن میں بہت سی چیزیں اس کی ہوتی ہیں، سہارا بنا کے کہ میں یہ چیز میرے لیے سہارا ہے، فلاں کام کروں گا میرے لیے سہارا۔ لیکن انسان جب دعا پڑھتے تو یہ اقرار کرتے، اے اللہ وہ جو دنیا کے سہارے ہیں نا جو میں نے اپنے دل و دماغ میں بٹھا، وہ تو ہیں عارضی اور ان کے اندر میرے لیے کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ میرے لیے سہارا نہ بنے۔ اور ساتھ کہتے ہیں بندہ وتوکلت علی اللہ، سہارے کے ساتھ اے اللہ میں آپ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں، بندوں پر نہیں۔ اور ساتھ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور ساتھ بندہ یہ بھی کہتا ہے ساری قوت اور طاقت یہ اللہ کی دی ہوئی، میری اپنی طاقت نہیں، اللہ کی طاقت کے ساتھ میں گھر سے نکلا کام کے لیے، بازار میں پہنچا، سب کو جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قوت سے میں چل کر آیا۔ اب یہ گھر سے باہر نکلا بندہ، اب اس نے ظاہری سبب اختیار کر لیا کہ میں باہر جاؤں گا، واعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ۔ بندہ کہتے ہیں اللہ میں گھر سے باہر تو نکل پر چل پڑا، اب سواری ملے یا نہ ملے اللہ کے سہارے کا محتاج، پھر آگے چلا سواری مل گئی پھر بھی اللہ کے سہارے کا محتاج، جلدی پہنچا دے لیٹ پہنچا دے، کہیں راستے میں حادثہ ہو جائے کوئی اور پریشانی، بندہ کہتے ہیں اللہ میں آپ کے سہارے کا محتاج ہوں، آپ پر بھروسہ کر کے نکلا۔ جتنی بھی چیزیں ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک جملوں کے اندر یہ امت کو تعلیم، اس لیے جب گھر سے باہر نکلیں یہ دعا پڑھیں اور اس دعا کی برکتیں پھر لوٹیں۔ پھر جب انسان گھر واپس لوٹتا ہے پھر شریعت نے دعا بتلائی، اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ پھر وہیں وہ بات بسم اللہ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ سے خیر المولج، اچھے داخلے کی بھلائی مانگتا ہوں، اے اللہ تو مجھے گھر کے اندر اچھے داخلے سے مجھے داخل فرمانا، کہ میں گھر سے نکلا تھا اس وقت تو گھر میں راحت اور سکون تھا، اب میں کچھ دیر کے بعد لوٹ رہا ہوں گھر، میں گھر میں جب جاؤں تو مجھے اطمینان ہو، سکون ملے، وہاں کوئی پریشانی نہیں، کوئی بری خبر نہیں ملے۔ اور ساتھ میں خیر المخرج، اللہ میں گھر میں ہو سکتا ہے کتنی دیر رہوں،
2 گھنٹے رہوں، 8 گھنٹے، 20 گھنٹے، پھر بھی مجھے نکلنا تو ہے گھر سے باہر۔ اللہ جب میں گھر سے باہر نکلوں تو اس کو بھی میرے لیے بھلائی کا ذریعہ بنا دے، وخیر المخرج۔ اور ساتھ پھر کہہ رہا ہوں بسم اللہ خرجنا و بسم اللہ ولجنا و خرجنا، دون لفظ اللہ، میں آپ کے نام سے اور توفیق سے ہی داخل ہوتا ہوں، نکلتا ہوں، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کھانا آتا تو کھانا جب سامنے آتا فوراً شروع نہیں فرماتے تھے، پہلے کھانے کو سامنے رکھ دیکھ کر دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی رزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ رزق میری قوت اور طاقت اور کے بغیر مجھے اللہ نے عطا فرما دی۔ یہی جملہ مسلمان اور کافر کے درمیان، اللہ کے بندے اور غافل کے درمیان فرق اور امتیاز کرتے ہیں۔ کافر جب کھاتا ہے تو اس کے نزدیک تو پیٹ بھرنا ہوتا ہے، لذت حاصل کرنا ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میری اپنی قوت اور طاقت سے میں کھا رہا ہوں، میری اپنی محنت کا صلہ ہے۔ لیکن مسلمان جب کھاتا ہے تو وہ یہی قرار ہے، اللہ میں اپنی قوت اور طاقت اور قدرت سے نہیں کھا رہا، یہ آپ کی دی ہوئی روزی ہے اور آپ کا فضل اور کرم ہے، اس سے میں کھا رہا ہوں۔ قارون کو دیکھ لیجئے، اللہ نے بہت مال و دولت دیا، اتنا مال و دولت کہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک جماعت ہوا کرتی تھی۔ ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، عصبہ عربی زبان میں 10 سے لے کر 40 تک اس کا اطلاق ہوتا افراد کو۔ اتنی بڑی جماعت اس کے خزانے کی صرف چابیاں اٹھاتی تھی، اور جماعت بھی اولی القوہ، طاقتور جماعت۔ لیکن جب قوم نے کہا اذ قال له قوم لا تفرح، اپنے اس مال و دولت پر اطراء نہیں، غرور نہ کر، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اس اپنے مال و دولت سے آخرت کا گھر جنت کو تلاش کر، ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ اللہ نے جو مال و دولت دیا ہے اس میں بندوں کے حقوق بھی ادا کر، اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ لیکن اس نے کیا کہا تزاری گفتگو کے بعد، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا کتنے بے وقوف ہو تم، یہ مال و دولت تو میں نے اپنے فن اور ہنر اور علم سے کمایا ہے، اور اتنا مالدار میں بن گیا۔ جو مسلمان ہوتا ہے، رب کا بندہ ہوتا ہے، جو کچھ بھی اللہ دیتا ہے تو وہ کہتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میری اپنی قوت اور طاقت کا کمال نہیں، محنت کا۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سامنے کھانا آتا تو یہ دعا فرماتا، اے اللہ تیری ہی تعریف ہے، تیرا ہی شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ کھانا تو نے مجھے میری بغیر محنت، مشقت، قدرت اور طاقت کے عطا فرمایا۔ اور دوسری دعا رحمت کہنا صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانگا کرتے تھے جب کھانا سامنے آتا، شروع کرنے سے پہلے، اللہم بارک لی فیہ وانعمنی خیرا منہ، اے اللہ میرے اس کھانے میں برکت عطا فرما، میں نے محنت کی، مشقت اٹھائی، رزق حلال کمایا، کھانے کے لیے یا اللہ میں بیٹھا ہوں، تو اس میں جب تک تو برکت نہیں ڈالے گا تو میرا یہ کھانا میرے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا، تو برکت ڈال دی اس میں، وانعمنی خیرا منہ، اور مجھے آئندہ اس سے اچھا اور بہتر کھلا۔ کتنی مبارک دعائیں ہیں۔ پھر جب کھانا شروع کرتا ہے پڑھتا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، برکت کا سوال ہے، اگر بھول گیا تو پھر بھی شریعت کو حکم ہے کہ کھانے کے درمیان جب بھی یاد ہے تو یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، اول میں بھی آخر میں بھی اللہ کا نام لیتا ہوں۔ جب کھانا کھا لے پھر شریعت کو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ لیکن امت مسلمہ غیر مسلم کی نقالی میں ایسی پیچھے لگی کہ ہماری آنے والی نسل نو کو پتہ نہیں ان چیزوں کا۔
ان کو یہ پتہ کہ کھڑے ہو کے کھانا ہے، جوتا پہن کے کھانا ہے، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا ہے، پتہ نہیں عجیب عجیب طریقے آ گئے، لیکن شریعت سے دوری کی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، تمام ترین اس رب کے جس نے ہمیں کھلایا۔ کوئی بندہ اپنی قوت و طاقت سے کھا سکتا ہے؟ ایک بندہ ہے، اس کے بعد دنیا کی ساری نعمتیں، مال و دولت، پیسہ موجود ہے، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں جی کچھ بھی نہیں کھانا، فلاں چیز نہیں، فلاں چیز نہیں، فلاں چیز نہیں، لیکن بندہ اقرار، یا اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تو نے ہمیں کھلایا، جتنی نعمتیں تو نے دی ہم کھا رہے ہیں، وسقانا، اور ہمیں پلایا۔ اگر کھانا ہو صرف پانی نہ ہو تو پھر بھی پریشانی ہے، لیکن بندہ کیا دعا کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھلائی کہ آپ نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ مسلمان اور کافر کے درمیان یہی فرق ہے، مسلمان کھاتا ہے کہ میں کھا کر اس سے اللہ کی عبادت کروں گا قوت اور طاقت سے، کافر کھاتا ہے کہ میری بھوک ختم ہو جائے اور میں نے اپنے زور سے کمایا ہے، بس اس کو یہی متلذت حاصل کر لی۔ لیکن مسلمان اپنی کمائی کھا رہے، دعائیں پڑھ رہے، عبادت بن رہی، اس لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ بیماریوں کا علاج بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں موجود ہے۔ سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم وجد فی جسدہ منذ ما اسلم، جب سے میں اسلام لایا ہوں اس وقت سے اب تک اپنے جسم میں درد محسوس کرتا ہوں۔ یہ بیماری تو آج بوڑھے پھر بھی ماشاءاللہ قوت والے، لیکن نوجوان میں بہت زیادہ درد، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اسلام قبول کی جسم میں درد ہی رہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان بن ابی العاص سے کہ آپ یہ دعا پڑھا کرو، جہاں آپ کو درد ہے اس جگہ انگل کو رکھو، 3 مرتبہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر یہ دعا پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا درد ختم ہو جائے گا۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سیکھی اور چند دن پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ جل جلالہ نے میرے جسم سے سارا درد ختم فرما دیا۔ ڈاکٹروں کے پاس بھی جائیں، علاج سنت ہے، لیکن اس کے ساتھ دعاؤں پر بھی یقین رکھیں، دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، جسم کے جس حصے میں درد، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا لم يحضره عاجله فقال عنده 7 مرات اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا، جو شخص کسی بیمار کے پاس جائے اس کو پوچھنے کے لیے وہاں بیٹھ کر وہ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یحضرہ آجلہ، اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا قریب تو اللہ اس کو اس دعا کی برکت سے شفا عطا فرما دیں گے۔ ہم تو جب جاتے ہیں تو مریض کے لیے سارے درد بن جاتے ہیں، بیٹھ کے ادھر ادھر کی گپیں لگا رہے۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے۔ یشفی، ہاں جی۔ اور دوسری دعا علیہ الصلوۃ والسلام لا بأس طہور انشاءاللہ، جب آپ کسی مریض کے پاس جائیں تو یہ دعا پڑھیں، اس کی برکت سے اللہ اس مریض کی مرض کو ختم فرما دے۔ یہ بیماریوں کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکاوٹ کا علاج بھی بتلایا۔ آج ہر مسلمان، ہر آدمی تھکاوٹ ہی تھکاوٹ۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بغیر گولی کھانے کی نیند نہیں آتی، لیکن نبوی نسخہ اور مشہور اور عام نسخہ جو تسبیحات فاطمہ سے مشہور ہے،
خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رحمت کائنات وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. یا رسول اللہ گھر کا کام کاج مجھے تھکا دیتا ہے، چکنا چور کر دیتا ہے، چکی کا پیسنا اور کندھوں پر مشکیزوں کو اٹھا کر لانا، گھر میں جھاڑو کو دینا اور کام کہ مجھے تھکا دیتے، چکنا چور کر دیتے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے پاس خادم غلام آتے ہیں، لونڈیاں آتی ہیں، کوئی مجھے عنایت فرما دیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ اگر میں اس سے بہتر آپ کو دعا سکھلا دوں تو کیا وہ بہتر نہیں؟ فرمایا جی یا رسول اللہ. فرمایا فاطمہ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ جل جلالہ دن بھر کی تمام تھکاوٹ کو دور فرما دیں گے، اور وہ دعا بڑی آسان، ہر آدمی بوڑھا جوان مرد عورت سب پڑھ سکتے ہیں. فرمایا بیٹی جب بستر پر لیٹو تو اس وقت پڑھو 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ پڑھو الحمدللہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ پڑھو اللہ اکبر. اس عمل کی برکت سے اللہ تھکاوٹ کو دور فرما دیں گے. اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے میں نے زبان نبوت سے یہ عمل سنا تو زندگی بھر کبھی نہیں چھوڑا، سوائے جنگ صفین کے اندر کہ میں یہ عمل کرنا بھول گیا. رات کے آخری حصے میں جا کر میں نے کیا، لیکن اس کے اندر میں نے برکت ہی پائی کہ جتنی بھی دن بھر کی تھکاوٹ ہوتی تھی اس عمل کی برکت سے وہ دور ہو جائے گا. اس لیے یہ عمل کریں، اور سوتے جب بستر پر جائیں تو یہ مسنون عمل کریں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی ادائیگی کے لیے بھی امت کو نسخے بتلائے، امت کو معلوم نہیں فرمایا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے آقا علیہ السلام نے یہ دعا سکھلائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ایک مکاتب شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اے علی میرے اوپر کچھ قرض ہے، تعاون کی ضرورت ہے، مدد کی. فرمایا آپ نے اس غلام سے کہ میں آپ کو وہ دعا نہ سکھلا دوں جو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی. اور فرمایا اے علی اگر تیرے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا اس دعا کی برکت سے اللہ جل جلالہ وہ قرض اتار دے گے. مختصر جملے ہیں، ہم تو دوڑ پڑتے ہیں نا فوراً، فلاں جگہ بھی بابا بیٹھا ہے جی، فلاں جگہ بھی بابا بیٹھا ہے جی، اور کہتے ہیں جی لکھ کر لگا منٹوں میں دین اور دنیا کی ساری پریشانیوں کے علاج اور حل. کبھی نماز نہیں پڑھی، شکل و صورت ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بتلائی ہوئی نہیں، کچھ بھی دین کے مطابق نہیں. اتنا ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. ان دعاؤں پر یقین اور اعتماد نہیں. فائدہ اٹھانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر اعتماد اور یقین، اور دوسری چیز ہے پابندی. ہم پابندی سے مسنون دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے. پابندی سے اہتمام کریں پھر اس کی رحمتیں دیکھیں. تو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ مجھے حلال نصیب فرما، حرام سے بچا کر، اور اپنے فضل سے مخلوق کے علاوہ سب سے مجھے بے نیاز کر دے. تو قرض کی ادائیگی کے لیے ایک دعا یہ، اور دوسری دعا ہے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں ایک دن بڑا مغمون اور پریشان حال بیٹھا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لا، مجھے دیکھا، فرمایا ابو امامہ کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ غموں نے پریشان کر رکھا ہے، قرض نے مجھے دبا دیا ہے، قرض اور پریشانیوں اور غموں میں ڈوبا ہوا گھرا ہوا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو امامہ میں تجھے چند کلمات ایسے نہ بتلا دوں کہ تو صبح و شام ان کو 3 مرتبہ پڑھا کر اللہ جل جلالہ تیرے غموں کو بھی دور فرما دیں گے، تیرے قرض کو کی ادائیگی کی صورتیں بھی پیدا فرما دیں گے. اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. اے اللہ میں آپ سے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، غم سے، حزن سے، پریشانی سے پناہ مانگتا ہوں. واعوذ بک من العجز والکسل، سستی اور عجز سے میں پناہ مانگتا ہوں. واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال.
اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل، بزدلی سے، بخل اور کنجوسی سے پناہ مانگتا ہوں. واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، قرض کے بوجھ سے اور مردوں کے لوگوں کے دباؤ سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ دو دعائیں آپ اہتمام فرمائیں. قرض کی ادائیگی کے لیے 90 نسخے ہیں، اہتمام کے ساتھ، یقین کے ساتھ، پابندی کے ساتھ پڑھیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو دعائیں بڑی کثرت سے پڑھتے تھے. ایک دعا پڑھتے تھے اللہم یا مقلب القلوب، اور یہ دعا ہے دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے، اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کے لیے. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی طاعتک، دونوں لفظ روایات میں ہے. اے اللہ کہ مجھے، اے دلوں کے پھیرنے والی ذات، مجھے دین پر ثابت قدم رکھ. اور دوسری دعا آقا علیہ السلام یہ مانگتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کثرت سے پڑھتے تھے. ایک دن ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کثرت سے کیوں پڑھتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک؟ فرمایا ام سلمہ تجھے پتہ نہیں کہ دل کے احوال حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور بنو ہاشم کے تمام لوگوں کے دل اللہ کے رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں. تو میں ہر وقت یہ دعا مانگتا ہوں کہ دلوں کو پھیرنے والی ذات وہ ہے. تو میں ہر وقت یہ دعا اس لیے مانگتا ہوں اے اللہ کہ مجھے ہمیشہ دین پر ثابت قدم رکھ، اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھ. یہ دو دعائیں بھی آپ اپنا معمول بنائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غموں اور دکھوں کا علاج بھی بتلایا. آج مسلمان پریشان ہیں، کسی کو کاروبار کا غم، کسی کو صحت کا غم، کسی کو بیٹے اور بیٹیوں کا غم، کسی کو مالی پریشانی کا غم، کسی کو پڑوسیوں کا غم، کسی کو دشمنوں اور مخالفین کا غم. غم ہی غم ہے. غم کی ایک داستان ہے بہت لمبی، جس سے سنے کسی محفل میں تو غموں کے انبار لگا دیتے ہیں. یہ بھی غم، یہ بھی غم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو دعائیں بتلی، بڑی مختصر دعائیں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا دین اور دنیا اور آخرت کے تمام غم اللہ جل جلالہ ان دو دعاؤں کی برکت سے دور فرما دیں گے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب گھر والوں کو جمع فرمایا، اکٹھا فرمایا اکٹھے ہو جاؤ. پھر فرمایا زندگی میں اگر تم میں سے کسی کو کوئی غم پہنچے، صدمہ پہنچے، دکھ پہنچے، نقصان پہنچے، ان چیزوں کا سامنا ہو تو وہ یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ الفاظ 7 مرتبہ اللہ اللہ ربی، اللہ اللہ ربی، اللہ وہی میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، اے اللہ میں ان غموں کو دور کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا. ان غموں کو لانے والی ذات بھی تو، دور کرنے والی ذات بھی تو، لا اشرک بہ شیئا. مختصر الفاظ ہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ یاد کر لیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا 7 مرتبہ صبح و شام. اور دوسری دعا کہ علیہ السلام نے فرمایا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. صبح و شام یہ دعا 7 مرتبہ پڑھیں، اللہ جل جلالہ اس کی برکت سے تمام غموں کو دور فرما دیں گے. آج ہم میں سے کوئی شخص شاید ہوگا جو غموں سے خالی ہو، ہر آدمی غموں میں مبتلا ہے، کسی کو کسی چیز کا غم، کسی کو کسی چیز کا غم. تو یہ دو دعائیں حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اور دوسری دعا اللہ اللہ. بھیا اگر آ جائے نا الیکشن تو ہم نعرے لگاتے ہیں فلاں جیتے گا فلاں جیتے گا، حالانکہ ملنا کچھ نہیں ہوتا. اب رب کا نام لیتے ہیں، ہم شرما رہے ہیں جس سے سب کچھ ملنا ہے. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا اور حسبی اللہ. یہ دو دعائیں ہیں آپ کے غم کو دور کرنے کے لیے. ایک محدث گزرے اللہ والے، وہ فرماتے ہیں میں نے ان دو دعاؤں کو اپنی زندگی کا معمول بنایا، اللہ اللہ ربی اور حسبی اللہ. کہتے ہیں زندگی بھر مجھے کوئی غم اور دکھ ایسا نہیں پہنچے جو میری کمر کو توڑ دے، مجھے پریشان کر دے.
میں نے آزمایا ہے، اور یہ بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بطور زبان نبوت سے ادا ہوئی ہیں، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مجھے کسی پریشانی کا غم کا سامنا ہوتا تو جبرائیل میرے پاس آتے اور کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا پڑھیے، توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے غم اور پریشانی دور ہو جائے گا۔ یہ دعائیں پڑھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ دعائیں مسلسل پڑھتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی کو اچانک کوئی مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی آتی، اس سے بچنے کا نسخہ بھی آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا من قال بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرات لم تصبه فجاءۃ بلاء حتى يصبح ومن قال لها حين يمسي 3 مرات لم تصبح فجاءۃ بلاء حتى يمسي۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میرا امتی یہ دعا صبح کو 3 مرتبہ پڑھ لے اور پھر شام کو 3 مرتبہ پڑھ لے، بسم اللہ الذی، میں اس ذات کے نام سے شروع کرتا ہوں، لا یضر مع اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ کوئی چیز جو آسمانوں میں موجود ہے یا زمین میں مجھے نقصان نہیں پہنچا اس کے نام کی برکت سے۔ اور اللہ سننے والا جاننے والا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو کوئی اچانک لم تصبہ فجاءۃ بلاء، اچانک کوئی مصیبت پریشانی غم تکلیف نہیں پہنچے۔ کوئی مشکل دعا ہے بھائی؟ کوئی بچہ سنا دے بسم اللہ الذی شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع۔ یہ چیزیں ایسی کہ ہم ان کو سیکھتے ہوئے شرماتے ہیں کہ نئی چیز ہمارے معاشرے میں آ گئی۔ بھائی اصل ہماری مسلمانوں کی قوت و طاقت یہی چیزیں تھیں۔ تو یہ دعا 3 مرتبہ صبح شام پڑھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اور پڑھتا بھی صبح شام 3 مرتبہ ہے، اللہ 3 انعام دیں گے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی اور دین کے اسلام ہونے پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس شخص کو 3 انعام دیں گے۔ پہلا انعام کان حقا علی اللہ ان یرضیہ، جب یہ شخص قیامت کے دن اللہ کی دربار میں پہنچے گا تو اللہ جل جلالہ اس کو راضی کر دیں گے۔ فرمایا دوسرا نعم وجبت لہ الجنہ، جو شخص یہ دعا صبح شام 3 مرتبہ پڑھتا ہے وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تیسرا اہم انعام اور بہت ہی اہم انعام، ہر آدمی کی خواہش ہے کہ مجھے جنت ملے اور جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میرا امتی یہ دعا صبح شام 3 مرتبہ پڑھتا ہے لآخذن بیدی حتی ادخلہ الجنہ، میں اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر خود جنت میں داخل کروں گا، لے جاؤں گا۔ بہت ہی مبارک دعا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے، صحابی تھے، یا رسول اللہ گزشتہ رات مجھے بچھو کے کاٹنے سے بڑی تکلیف ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی تو نے یہ کلمات کیوں نہ پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے سارے کلمات تامہ کے ساتھ، من شر ما خلق، ہر چیز کے شر سے تو یہ کلمات پڑھ لیتا تو تجھے کوئی چیز نقصان نہ پہنچاتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص یہ دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق صبح شام 3 مرتبہ پڑھتا ہے اس کو کوئی زہریلی چیز نقصان نہیں دے گی۔ روئے زمین پر جتنی بھی زہریلی چیزیں سب سے محفوظ رہے گا۔ دعا کے اہتمام کیجئے۔ ایک صحابی رسول عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں ایک رات بہت ہی بارش تھی، اندھیری رات تھی، ہم نکلے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کریں اور نماز پڑھیں، تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ پڑھو، میں خاموش رہا، میں نے کچھ نہیں پڑھا۔ پھر فرمایا عبداللہ پڑھو، کہو، میں پھر خاموش رہا۔
فرمایا تیسری مرتبہ مجھے فرمایا کہ عبداللہ پڑھو. میں یا رسول اللہ میں کیا کہوں اور کیا پڑھوں؟ فرمایا تو پڑھ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ 3 صورتیں صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے سے اللہ جل جلالہ ہر چیز کے شر سے تیرے لیے کافی ہو جائیں گے. ہر آدمی کو آتے ہیں، ہر گھر میں پڑھ سکتے ہیں. معوذتین اور سورہ اخلاص صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی عافیت کے سوال کے لیے دعا سکھلائی کہ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن جبینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. یہ دعا صبح و شام 1 مرتبہ پڑھنے سے اللہ جل جلالہ دنیا اور آخرت ہر طرح سے اس کو عافیت نصیب فرمائے گے. کوئی مشکل دعا نہیں. اور آگے والی دعا یہ بتانے بہت ہی اہم دعا. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور خادم بھی ہیں. حجاج بن یوسف ثقفی جو ظالم بادشاہ گزرا، اس کے پاس تشریف فرماتے، وہ اپنے استبل میں لے گیا، گھوڑے دکھلائے. گھوڑوں کو دکھلانے کے بعد وہ انس بن مالک کی طرف مخاطب وہ کہنے لگا فخر کے طور پر، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کے گھوڑے تھے؟ تو انس بن مالک نے فرمایا ہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے، لیکن وہ جہاد کے لیے تھے، وہ فخر کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں، غرور کے لیے نہیں. تو حجاج یہ جملہ سن کر بڑا غضبناک ہوا اور بڑا پریشان غصے میں آ گیا. کہنے لگا انس اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم نہ ہوتا اور عبد المالک بن مروان کا سفارشی رکا تحریر میرے پاس نہ ہوتی تو میں وہ تیرے ساتھ وہ کرتا جو میرا دل چاہتا. تو انس بن مالک نے فرمایا حجاج تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور نہ تو مجھے بری نگاہ سے دیکھ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے چند کلمات یاد کیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص وہ کلمات پڑھ کے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، ان کلمات کی برکت سے اللہ جل جلالہ ظالم جابر قسم کے حکمرانوں سے، شیاطین کے شر اور برائی سے، ہر چیز سے اس کی حفاظت فرما دیتا. جب یہ بات کی تو حجاج کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور ہیبت زدہ رہ گیا، حیران ہوا. پھر سر اٹھا کے کہنے لگا ابو حمزہ، یہ کنیت سی انس بن مالک، کہنے لگا کہ مجھے وہ کلمات سکھلا دو. انس بن مالک نے فرمایا اللہ کی قسم میں تجھے نہیں سکھلاؤں گا، تو اس کا اہل ہی نہیں سکھلائے. جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا، آپ کے غلام اور خادم تھے ابان، انہوں نے عرض کیا کہ مجھے وہ دعا سکھلا دی. انس بن مالک نے وہ دعا سکھلائی کہ اس کے پڑھنے سے انسان کے مال، جان، عزت، آبرو، گھر بار سب چیز کی حفاظت ہو جاتی. بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اور آگے فرمایا اعوذ بوجہ لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر واعز واجل واعظم واعز وعز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین. مختلف الفاظ مختلف روایات میں یہ سب سے آسان اور مختصر دعا ہے. ہر چیز کی حفاظت کی ضمانت دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ دعا بھی سیکھیں. ایک صحابی جن کا نام سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر عرض کیا سلم آپ نے تو بہت ہی زیادہ دعائیں بتلا دی ہیں، لیکن مجھے وہ دعائیں یاد نہیں رہتی. جیسے ہم کہتے ہیں بھی بڑھاپا آ گیا، عمر گزر گئی، یہ تو نوجوانوں کا کم ہے جی، ہوں اسی تو یاد نہیں کر سکتے. دنیا کا سب کچھ ہم یاد کر لیتے ہیں بھائی، ادھر شرماتے ہیں. تو صحابی رضی اللہ علیہ وسلم مجھے ساری دعائیں یاد نہیں رہتی، مجھے کوئی ایسی دعا ایک بتلا دی جو جامع معنی مختصر اور ساری دعائیں اس میں آ جائیں. تو آقا علیہ السلام نے دعا بتلائی اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ
نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ جامع معنی دعا ہے، اس دعا کو بھی سیکھیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بھی دعائیں تو بہت سی سکھلائی، 5 منٹ میں اور لوگا۔ جادو کا مسئلہ ہے آج کل، ہر آدمی کہتے ہیں مجھے جادو ہو گیا، کسر۔ اصل جادو انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، اور اس کے دل میں وسوسے آ گئے جی میرے اوپر جادو ہے، کسر ہے، نظر ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، ایک روایت میں عبداللہ بن سلام آتے ہیں، پہلے یہودی عالم تھے پھر مسلمان ہوئے، اور ایک میں احبار رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اگر نہ پڑھتا، میری معمول میں نہ ہوتی، تو یہودی مجھے جادو کے زور سے گدھا بنا دیتے۔ میں نے اس دعا کو معمول میں رکھا، اللہ نے مجھے جادو سے محفوظ رکھا۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ۔ یہ الفاظ ہیں، جس شخص کو پریشانی اس قسم کی ہو جادو کی، تو اس دعا کو صبح و شام 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ ہر قسم کے جادو کا توڑ ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معوذتین کا عمل بھی بتلایا، اور ساتھ اس کے ایک اور عمل کا آپ اضافہ کر سکتے ہیں جادو کے توڑ کے لیے، وہ ہے آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، پھر 3 مرتبہ آیت الکرسی، پھر 3 مرتبہ سورۃ الکافرون، پھر 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، پھر 3 مرتبہ سورۃ الفلق، پھر 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھیں، پھر 7 مرتبہ 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 81 اور 82، فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطل ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون۔ پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کی برکت سے ہر قسم کا جادو، ہر قسم کی نظر بد اللہ جل جلالہ دور فرما دیں گے۔ باقی کچھ چیزیں رہ گئی انشاءاللہ پھر عرض کریں گے۔ میری تمام احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہم یہ دعائیں سیکھیں، اور اس کے لیے انشاءاللہ میں آپ کو اگر کوئی ساتھی سیکھنے چاہیں، کسی ایک وقت میں اکٹھے ہو کر ایک کے لیے تو نہیں، 5 سے 10 منٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور آپ لوگ پیسہ دوسری جگہ پہ خرچ کرتے ہیں، تو یہ مسنون دعائیں چھپائی بھی مل جاتی ہیں، اور اگر کوئی چھپوانا چاہے تو وہ بھی چھپ جاتی ہیں۔ یہ چھپ کر آپ پیسہ نیکی بھی لگائیں، بچے بھی دعائیں یاد کر رہے ہیں، آپ بھی یاد کریں گے، صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی آدمی چھپوا دے اور تقسیم کر دے تو یہ بھی ایک کار خیر ہے، نہیں تو کوئی آدمی ان چیزوں کا اہتمام کرے کہ مسنون دعائیں لے کر دے دے، تاکہ لوگ سیکھیں گے انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہے۔ میری تمام احباب سے اپیل ہے آپ ان دعاؤں کو سیکھیں اور ان پر عمل کریں، پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول دیکھیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلی دعائیں ہیں۔ جیسے آپ کی انگلی کا اشارہ غلط نہیں ہو سکتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ غلط نہیں ہو سکتی، اسی طرح میرے آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے نکلے الفاظ بھی غلط نہیں ہو سکتے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کا حامی و ناصر، وما علینا الا البلاغ۔